بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ عین وقت میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان مؤخر ہوا ہے۔ یہ وہ دورہ جس کی دعوت وزیر اعظم نے خود دی تھی، یہ وہ دورہ جس کی تیاریاں وزیر اعظم خود کر رہے تھے۔ 19 مئی کی تاریخ بھی آ گئی تھی، وجوہات کچھ سامنے آئیں اور ڈیفینیٹلی اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جی ایکشن کا وقت آ گیا جی، اور عمران خان صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے، اور اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کا رد عمل بھی آ گیا۔ اس کی کچھ تفصیلیں، ان جو نوٹیفیکیشن ان کے خلاف جاری ہوا ہے شو کاز کا، یا تو معافی مانگیں گے، غیر مشروط معافی مانگیں گے، ادروائز بچ گئے، نہیں تو شیر افضل صاحب وڑ گئے ہیں جو مجھے لگتا ہے۔ اور عارف علوی صاحب نے عہدہ لینے سے انکار کیا ہے، سابق صدر، جو 2 روز پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، مختلف خبریں ریومرز چل رہی تھیں کہ پارٹی چیئرمین بننے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس پہ کچھ باتیں کرنی ہے۔ وفاق نے علی امین گنڈاپور صاحب کو دھمکی دی ہے، وفاق نے، کہ ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، تو ولاگ مکمل دیکھیں، اگر چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ سب سے پہلے جی شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا جی۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پر وہ شو کاز نوٹس جاری ہوا جی، اور اس کے مندرجات یہ ہیں جس پہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، ساکھ کو پارٹی کی نقصان پہنچا ہے۔ چیئرمین کے واضح احکامات ہیں عمران خان صاحب کے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں، آپ کے کردار سے پارٹی اور اراکین کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ 3 دن ہے آپ کے پاس، 3 دن کے اندر جواب دیں۔ اگر آپ کا جواب سے آپ مطمئن نہ کر پائے تو آپ کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شوکس بتا رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف یقیناً ایکشن ہونے والا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی رجیم چینج آپریشن میں کردار کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ کا ہے، وہ کیا مطمئن کریں گے، وہ کیا مطمئن کر سکتے ہیں، جس پہ عمران خان صاحب پاگل ہو کے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے اقتدار سے جانے تک محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے، انویسٹمنٹ، ڈپازٹنگ، پیٹرول، اور پھر وزارت خزانے کے اندر جو اربوں ڈالر ڈپازٹ ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت صاحب یا تو معافی مانگیں گے یا بڑھ جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ رات کو جذباتی ہوئے انہوں نے بولنے سے باز نہیں آنا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ انہیں سرپرائز دینے کی کوشش کی تھی، ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں پریس کانفرنس کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے آگاہ کروں گا، اور یہ بھی ضروری ہو گیا کہ آئے روز جناب عمر ایوب صاحب میڈیا کے سامنے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کل یعنی آج پریس کانفرنس میں وقت کے بارے میں اپڈیٹ کروں گا۔ جب آپ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو مجھے اپنے دل کی بات کرنے دیں تاکہ کارکن آپ کے کاموں کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پرکھ سکیں۔ ٹویٹ کیا، کچھ دیر بعد ان کو سمجھ آ گئی یا بالکل بہتر حالت میں تھے وہ، تو اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو یہ سیدھا سیدھا کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں۔ مروت صاحب نہیں رہیں گے خاموشی، اور ان کا مزاج بھی نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے ہیں، وہ چپ رہ بھی نہیں سکتے اور جواب دینا ہی دینا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے ان کے معاملات مزید الجھیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے مروت صاحب کے حوالے سے۔ ادھر کے پی کے میں خیر سنجیدگی کا مقابلہ غیر سنجیدگی سے ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب، ابھی چیز ہوئی نہیں اس سے پہلے شور ڈالا جا رہا ہے نا، اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ دونوں کی ڈومین نہیں بنتی اس طرح کی گفتگو کرنے کی، نہ ہی علی امین گنڈاپور صاحب کی بنتی ہے، نہ ہی گورنر صاحب کی بنتی ہے۔ یہ کس کو اشتہار، اور اب کے پی کے جیسے لوگ علاقے میں جہاں لوگ ویسے ہی مشتعل ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جذباتی ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور اپنے حلقے کے اندر جا کے لوگ، بھائی علی امین فیصل کنڈی کا تو سمجھ میں آتا نا کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ کو علی امین گنڈاپور ہراتا ہے، آپ کا زخم در تکلیف سمجھ آتی ہے، مگر آپ تو اب گورنر ہیں یار، وفاق کی علامت ہیں، وفاق کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ جو گورنر راج کی دھمکی بالکل دی گئی، آفیشلی دی گئی، میڈیا پروگرامز کے ذریعے دی گئی، اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کی طرف سے دی گئی۔ لیکن جو گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہیں نا، کسی کے باپ کا راج نہیں ہے، اگر گورنر راج کیا
صوبے میں، تو پھر عوام کے ساتھ نا گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر ہیں جی، رائبل بھی ہیں، میں نے بولا مخالف بھی ہیں، ان کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے ہے، اور ڈی آئی خان پہنچے اپنے حلقے میں، ڈی آئی خان میں اسی حلقے سے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنے حلقے میں، آبائی حلقے میں جا کے انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ گنڈا پور نے اگر گورنر ہاؤس، اب یہ گورنر کہہ رہا ہے، نے کہا اگر گورنر ہاؤس قبضے کے لیے آئے گا اور گورنر ہاؤس کی طرف دیکھا بھی تو اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یعنی وفاق کہہ رہا ہے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یار کو خیال کرے۔ انہوں نے کہا ان کے ہاتھ بھی توڑ دوں گا، یہ کون سے جملے ہیں گورنر کی طرف سے؟ میرا خیال ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کو اس کا تھوڑا دھیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اب کنڈی صاحب بھی بدماش بن گئے، انہوں نے کہا میں باور کراتا ہوں کہ مجھے بدماشوں سے نمٹنا آتا ہے۔ اچھا، گورنر نے بھی سخت زبان استعمال کی، آئندہ حالات مجھے ادھر نا الجھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، مجھے ادھر الجھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ نہیں یہ اپنے لوگوں کو گرم کرنے کے چکر میں انہوں نے ماحول گرم کر دیا، ان کو نہیں شاید سمجھ آ رہی۔ ادھر عارف علوی صاحب سے متعلق خبریں چل رہی تھیں کہ انہیں پارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، خبریں تھیں، بالکل تھیں خبریں، بیرسٹر گور صاحب کی جگہ پر تھا نا کہ ایک اور وکیل کی بھی باری آنے والی ہے شیر افضل مروت کے بعد۔ تو عارف علوی صاحب کے کچھ مخالف کیمپ بھی ہیں جو عارف علوی صاحب سے ناراض ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے وقت پر نہیں کیے، اور الیکشن سے متعلق، تاریخوں سے متعلق یہ سب، تو انہوں نے تھوڑی تنقید بھی کی تھی۔ تو عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا میری عمران خان صاحب جو ملاقات ہوئی تھی نا، اس کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ مجھے پارٹی کی کوئی چیئرمین شپ دے دی جائے یا دے دی جائے۔ انہوں نے کہا بیرسٹر گور کو یا تو فارغ کیا، نہیں، انہوں نے کہا مجھے چیئرمین، میری ملاقات بالکل مختلف تھی، تمام خبروں کی میں تردید کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بیرسٹر گور بہت اچھے طریقے سے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور انہیں ہی کرنا چاہیے، ہاں میں چوری شدہ مینڈیٹ پر عوام کو متحد رہنے کے لیے کہتا ہوں، ہمیں اس طریقے سے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عارف علوی صاحب سے متعلق جو خبریں تھیں یا عہدے کے حوالے سے، ان کی صدارت کے حوالے سے، چیئرمین شپ کے حوالے سے، عارف علوی اس لائن سے باہر ہیں، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں اس طرف کچھ بھی نہیں ہوں، میں ویسے اپنے کام کروں گا کہ ان کو ذمہ داریاں تو دی گئی ہیں، گوہر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جس کی بنا پر ارشاد بھٹی صاحب نے یہ کہا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب کو جو ذمہ داریاں دی گئی نا، ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ عمران صاحب مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اپنی سزاؤں پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنے جیل سے باہر نکلنے پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں کہ سیز فائر وغیرہ ٹائپ کی چیز ہو جائے، یہ چیز ہے۔ تو وہ ذمہ داری ہے عارف علوی صاحب میرے خیال ہے حسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے کیا رسپونڈ آتا ہے، جن سے مذاکرات یا بات کرنے کا ان کو کہا گیا، تو یہ چیز تھی۔ ادھر آج اہم خبر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے نا پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ پاکستان نہایت اہم ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پلان کے اندر جا رہے ہیں اور اس پیکیج کو ہم نے کنفرم کروانا، تو وہ ہوتا ہے ٹرسٹ کے اوپر، انویسٹر کے ٹرسٹ پہ ہوتا ہے، پیسے دینے والے کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پیسہ واپس کیسے آئے گا، تو وہ بڑا اہم ہے۔ اور 19 مئی کی تاریخ بھی آ گئی تھی کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، تیاریاں بھی کی جاتی ہیں، ان تیاریوں کی جو نگرانی ہے نا خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے تھے۔ تو سعودی عرب انویسٹرز بھی سعودی عرب کے آئے، انہوں نے پاکستان آ کے دورہ کیا کہ ساری چیزیں اسموتھ لائن ہو جائیں۔ اب اچانک خبر آئی کہ دورہ مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ بھی تاریخوں پہ بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، نہیں 19 مئی کی خود ہی تاریخ بھی دی ان لوگوں نے، خبروں پہ پلیس کیا گیا کہ جلد سے جلد اس چیز کو اناؤنس ہو جائے، اور دورے کی نئی تاریخ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حج کے فوراً بعد، یعنی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد یہ دورہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔